أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں طلاق اور بیوہ عورت کی عدت کے مسائل کا تذکرہ تھا، اور اس ضمن میں ایسی عورتوں کا بھی ذکر آیا کہ جن کو طلاق ہو گئی ہو اور ان کا حق مہر متعین نہ کیا گیا ہو اور شوہر کے ساتھ قربت کے تعلقات بھی قائم نہ ہوئے ہوں، تو اس صورت میں ان کے لیے ایک کم از کم جوڑا دینا ان کے اوپر واجب ہے. اس کی تفصیل میں کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس کے حوالے سے ایک دو مسائل کا تذکرہ ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے دو آیات لے کر آئے ہیں. دو آیات یہاں پر بیان کی گئی ہیں نماز کے حوالے سے. بظاہر ان آیات کا کوئی ربط آپس میں محسوس نہیں ہوتا کہ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، درمیان میں ایک دم نماز کے مسائل آ گئے اور پھر دوبارہ سے عدت کے مسائل اور کا آغاز ہو جائے، تو بظاہر کوئی ربط ان کا محسوس نہیں ہوتا آپس میں. لیکن اللہ کا کلام ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن اور کجی تو ہو نہیں سکتی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے مفسرین پر، علماء پر، محدثین پر، کہ جنہوں نے غوطہ زنی کی اس قرآن کریم میں اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حکمت کے موتی اور حکمت کے پھول جو ہے وہ نکال کے لے آئے. تو علماء نے یہاں پر بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، دو نقطے لکھے ہیں، میں اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک نقطہ تو یہ لکھا کہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل بیان ہوئے. چونکہ یہ طلاق، نکاح اور عدت وغیرہ کے جو معاملات ہیں، یہ زیادہ تر یہ معاملات ایسے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق دنیا داری کے ساتھ ہے. تو پھر درمیان میں نماز کا تذکرہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا داری کے معاملات میں پڑھ کر کہیں اپنی نماز کو نہ بھول جانا. صرف نکاح اور طلاق کے معاملات نہیں، کسی بھی دنیا داری کے معاملات میں پڑھ کے کہیں اپنی نماز کو نہ بھول جانا. اس لیے درمیان میں نماز کی محافظت کے احکام کو بیان کیا گیا. اور دوسرا ایک نقطہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح، طلاق، عدت وغیرہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کا تعلق ہے عدل کے ساتھ، اور نماز کا تعلق ہے احسان کے ساتھ. عدل کا معنی برابری رکھنا، انصاف کرنا، اور احسان کا معنی ہے اچھے طریقے سے عبادت کرنا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس انداز میں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ احسان کا معنی. تو فرمایا کہ عدل کے معاملے میں احسان کے معاملے کو لا کر بیان کرنا، یہ مقصود یہ تھا کہ احسان کے معاملے کو صرف اپنی عبادات کی حد تک محدود نہ رکھو، بلکہ جہاں پر عدل کا معاملہ ہو وہاں پہ بھی احسان کے ساتھ عدل کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنی عبادات میں تو خوب تم دل لگا کے عبادات کرو، دل جمی کے ساتھ عبادات کرو، خوب تسبیحات بھی پھیرو، نمازیں بھی خوب اچھے طریقے سے پڑھو، لیکن جہاں پر دوسروں کے حقوق کا معاملہ آ جائے وہاں پہ تم ڈنڈی مارنا شروع کر دو. تو اس لیے عدل کے معاملات کو بیان کرتے کرتے احسان کا معاملہ بیچ میں اس لیے بیان کر دیا کہ جو احسان کا معاملہ تم عبادات کے اندر کرتے ہو وہی احسان کا معاملہ معاملات کے اندر بھی کیا کرو. ایک نقطہ تو یہ بیان ہو گیا. دوسری بات کہ الفاظ کے اوپر غور کریں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا محافظت کرو، محافظت کے ساتھ حافظوا کا صیغہ ہے. باب تفاعل ہے عربی گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے، اور باب تفاعل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جس میں معاملہ طرفین دونوں جانب سے ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مقابلہ، یہ بھی وہی باب مفاعلہ ہے. مقابلہ، مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ تقابل جانبین سے ہو رہا ہے، ادھر سے بھی ہو رہا ہے ادھر سے بھی ہو رہا ہے. تو حافظو
احفظو نہیں کہا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، فرمایا حافظو، محافظت کرو۔ محافظت کا معنی کیا ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور بالکل یہی مفہوم 21ویں پارے میں بھی جا کر بیان ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کہ نماز کی محافظت کی جاتی ہے، نماز کو نماز کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، نماز کو ٹکرے نہیں ماری جاتی، نماز کو نماز سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، 2 رکعتیں انسان کی، میں آج یہ حدیث پڑھ کر حیران ہو گیا، پہلی دفعہ میں نے پڑھی حدیث، پڑھی پہلے بھی ہوگی لیکن شاید غور کر کے اور سمجھ کے آج میں نے شاید پہلی مرتبہ پڑھی ہے اور میں دنگ رہ گیا ہوں۔ صرف 2 رکعت انسان پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت اس انداز میں پڑھے کہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے، عجیب الفاظ، اپنے دل سے باتیں نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دل سے باتیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ او ہو فلاں چیز میں فلاں جگہ پر رکھ کے بھول آیا، فلاں کو فون کرنا تھا یاد نہیں رہا، وہ دکان پہ فلاں آ گیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ حساب کرنا تھا، اس کے ساتھ یہ حساب کرنا تھا، بیوی کے ساتھ یہ جا کر بات کرنی تھی، دوست کے ساتھ یہ بات کرنی تھی۔ یہ ہے دل کے ساتھ باتیں جو ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز میں مناجات اللہ سے ہو، لیکن اللہ کی شان ایسی کریم ہے، اللہ کی شان ایسی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، ہلاکت تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے نماز پڑھنے والے ہیں کہ جن کے لیے ہلاکت ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، سستی کے ساتھ۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ منافق کی نماز ہے ایسی نماز کہ جو وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہ ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، جب دیکھا بالکل نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو فوراً اٹھا اور جلدی جلدی 4 ٹکریں مار لی۔ فرمایا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے، یعنی کہ کسی کام کی نماز نہیں ہے۔ یہ ایسی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو کیا فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی ہلاکت ہے جو تیری عبادت کرنے والوں کے لیے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو پڑھتے تو ہیں نماز لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ الذین هم عن آیا ہے، ہم فی نہیں آیا۔ جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت نہیں کرتے، نمازوں میں غفلت کرنے کا آ جاتا معاملہ تو پھر شاید کسی کی بھی نماز قابل قبول نہ ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ 2 رکعت نماز جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ کیسی 2 رکعت نماز کہ جس میں بندہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے۔ اچھا، اب یہ جو نماز کے اندر غفلت آ جاتی ہے، نماز کے اندر کوتاہی آ جاتی ہے، یا نماز کے اندر ہمارا خیال نہیں لگتا، اس کے بھی بڑے اسباب ہیں۔ کیوں نماز کے اندر ہمارا خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے؟ 2 بڑے بڑے اسباب ہیں جو تو احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کئی اسباب ہوں، لیکن 2 اسباب جو کم از کم میری نظر سے ابھی تک گزرے ہیں، 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نماز کے اندر خلا میں کھڑے ہوتے ہو نا، صفوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں کھڑے ہوتے، فرمایا کہ شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر، تمہاری صفوں میں گھس کے تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ پہلا سبب تو نماز کے اندر دل نہ لگنے کا یہ ہے کہ جو ہم صف بندی کے اندر احتیاط نہیں کرتے، اس کو معمولی سا مسئلہ سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، میں نے کہا بھائی ساتھ ہو جاؤ، وہ یوں ایک تکلفاً ذرا پتہ نہیں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے میں ہچکچاہٹ کیا ہے؟ بھائی یا تو پھر اپنی علیحدہ نماز پڑھو۔ اگر تمہیں کسی ملازم کے ساتھ، کسی ڈرائیور کے ساتھ، کسی خانسامہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو بھائی پھر اپنی علیحدہ نماز پڑھو۔ تکلف کیوں کرتے ہو مسجد میں آنے کا؟ جب مسجد میں آئے تو یہاں تو پھر سب برداشت کرنا پڑے گا، یہاں تو غریب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، خانسامہ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، ڈرائیور کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، ملازم کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اپنے سے کم گریڈ والے افسر کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ تو مسجد ہے، تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو افسری کرنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن افسوس کہ ہماری مسجدوں کے معاملات ہی ایسے چل پڑے ہوئے ہیں کہ یہ مسجدیں رہ اسی لیے گئی ہیں کہ بس یہاں پہ افسری کی جائے، جس کا کہیں اور زور نہیں چلتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس کا کہیں اور زور نہیں چلتا اس کا مسجد میں آگے زور چلتا ہے۔ تو پہلا سبب جو نمازوں کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، پہلا سبب کہ ہم صف بندی کے اندر احتیاط نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا قریب کھڑے ہو کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر، اتنا قریب جم کے کھڑے ہونا چاہیے کہ ایسا لگے کہ جیسے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے۔
اور دوسرا سبب جو بڑا ایک اہم سبب ہے جس کا ہم لوگ نوٹس نہیں لیتے اکثر، وضو کے اندر کوتاہی کرنا، وضو صحیح طریقے سے نہ کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، سورہ روم کی تلاوت شروع کی، سورہ روم کی تلاوت شروع کی تو صاحب ہو گیا، بھول گئے، تلاوت کرتے کرتے بھول گئے، تو نماز ختم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صحیح سے وضو کر کے نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہمیں نماز کے اندر صاحب ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں کتنا بڑا کہ کوئی ایک مقتدی ہوگا، 100 150 400 صحابہ نماز پڑھے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے کتنا اثر پڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران بھول گئے، اور فرمایا پھر بعد میں کہ تم لوگوں کے غلط وضو کی وجہ سے ہم نماز میں بھول جاتے ہیں۔ تو دوسرا سبب کیا ہے نماز کے اندر خیال نہ لگنے کا، نماز کے اندر صاحب ہو جانے کا، نسیان ہو جانے کا، کہ جماعت کی صف میں شاید کوئی ایک آدھا بندہ ایسا ہو، یا 2 بندے یا 3 بندے یا 4 بندے کہ جو وضو صحیح طور پہ نہ کرتے ہوں۔ اب اس کو انفرادی طور پہ بھی لے آئیں کہ ہماری نمازوں کے اندر دل کیوں نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوتا، وضو کے اندر اہتمام نہیں ہے۔ وضو مستقل عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے، یہ کسی عبادت کی تمہید نہیں ہے، تمہید کے ساتھ ساتھ وضو خود ایک عبادت ہے۔ وضو کرنے کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، میں نے بھی پچھلے جمعے کے اندر اس موضوع کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی تھی کہ تو مستقل ایک عبادت ہے، اور عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا سبب کیا ہے نمازوں کے دل نہ لگنے کا، کہ ہمارا وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جو شخص صحیح طریقے سے ہر جہاں بھی نماز کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے وہاں پہ صحیح طریقے سے وضو کرنے کا ذکر ضرور آئے گا۔ جو اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، ساری کی ساری نمازوں کا اہتمام کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے ذمے لے لیا کہ اس کو معاف کر دوں گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب جو ہے وہ اس کو پہنچائے۔ تو بہرحال بات بڑی دور نکلتی چلی جا رہی ہے، تو مسائل جو چل رہے تھے وہ طلاق کے اور عدت کے چل رہے تھے، درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا، اور پھر نماز میں بھی خصوصیت کے ساتھ فرمایا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی خوب تاکید کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اس کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً کاروباری اعتبار سے یہ وقت بہت مصروفیت کا، پیک کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہم اس کی بڑی ایک مثال رمضان میں دیکھ لیتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے کچھ پہلے جو ہے وہ ایک دم کاروبار کے اندر تیزی آ جاتی ہے، لوگ جلدی جلدی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس سمیٹو اور افطار سے پہلے، اور عام دنوں میں بھی یہی ہے۔ تو فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی نمازیں بھی اپنی جگہ اہم ہے، یہ نہیں کہ باقی نمازوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہی ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کا کوئی کاروبار، اس کا گھر بار سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز کو چھوڑ دینا، عصر کی نماز کو قضا کر دینا۔ اور ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 نمازیں اس انداز میں پڑھ لیتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو، 40 دن تک ایسی نمازیں پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ 2 پروانے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک پروانہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے بری کر دیتے ہیں، اور دوسرا پروانہ یہ کہ یہ بندہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ 40 دن تک، صرف 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہونی چاہیے، تکبیر اولیٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال ذہن میں باتیں میرے بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، ہم نے مضمون کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آخری بات، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ یہ خاص آیت ہمارے لیے، خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ گھبرا کر، پریشان ہو کر، خیالات اور وساوس کے آنے کی وجہ سے پریشان ہو کر نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا چھوڑ دی تو سمجھ لیں شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کا وار یہی ہے کہ آپ کو نماز سے روکنا ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ ہمارے بزرگوں سے کسی نے پوچھا، غالباً مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جامع اشرفیہ کے جو بانی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ عبادات میں دل نہیں لگتا، تو فرمایا کہ بھائی عبادات دل لگی کے نہیں پڑھی جاتی، مزے لینے کے لیے نہیں کی جاتی عبادات تو اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں کرنا ہے، مزہ آئے یا نہ آئے عبادات ہمیں کرنی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اب نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو ہماری اب جو ہے ہم ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، ہماری کیفیات جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جائیں گی، روحانیت جو ہے وہ ہمارے اوپر، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
اگر کسی کو یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دین کے اندر کیفیات محمود ہیں, پسندیدہ ہیں, مقصود نہیں ہیں. تو عبادت میں مزہ آئے یا نہ آئے, دل لگے یا نہ لگے, عبادت کے ساتھ جڑے رہو. کام ہمارا یہی ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ ہمارا دل خراب کرنا ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے ساتھ لگے رہنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اجر دے دیں گے. اور ایک مختصر سا مسئلہ کہ وساوس آ جائیں وہ گناہ نہیں ہے, وساوس جان بوجھ کے لائے جائیں تو وہ گناہ ہے. بس جہاں نماز پڑھنے لگے خیالات آنا شروع ہو جائیں, فوراً اپنی توجہ اس بات کی طرف کر لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. چند دن کی پریکٹس ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ خود ہی حل ہو جائیں گے. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, پھر موقع ملا تو پھر کبھی عرض کروں گا. اس آیت کا شان نزول بھی سمجھ لیجئے. پہلے ابتدائی دور میں نماز کے اندر آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی. نماز ہو رہی ہے, آئے ہیں, ہاں بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی, بھائی 2 رکعتیں ہو گئی, اچھا جی چلو اللہ اکبر, یہ اجازت تھی پہلے. پھر یہ آیت نازل ہو گئی وقوموا للہ قانتین, بھائی نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ, کوئی گفتگو نہیں, کوئی بات چیت نہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے سلام دعا بھی ہو جاتا تھا. السلام علیکم, جماعت سے جواب آ رہا ہے وعلیکم السلام, ہاں بھائی آپ لوگ کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں, جی ہم 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس نے فٹافٹ پہلے اپنی 2 رکعتیں مکمل کی, پھر جا کے نماز کی. یہ بالکل ابتدائی دور میں, کہ جب ابھی عادت نہیں بنی تھی نماز کی, مزاج نہیں بنا تھا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی تھی. بعد میں وقوموا للہ قانتین, بھائی خشوع و خضوع کے ساتھ, کوئی بات چیت نہیں, کوئی خیالات نہیں, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں, بس نماز ہے تو پھر صرف نماز ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے کبھی دوبارہ آپس میں بات چیت نہیں کی.